بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، میں ينصف الناس من نفسہ لم یزدہ اللہ الا عزا۔ اپنے بارے میں جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا خداوند عالم اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ سبق کے شروع میں انصاف کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کے مطابق آپ مندرجہ ذیل روایت میں عدل و انصاف کے مصادر کو بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی وصیت میں تحریر فرمایا، بیٹا دیکھو، اپنے اور غیر کے درمیان میزان اپنے نفس کو قرار دو اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ کسی پر ظلم نہ کرنا اور اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتے ہو، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جس طرح چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اور جس چیز کو دوسروں سے برا سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا ہی تصور کرنا۔ لوگوں کی اس بات سے راضی ہو جانا جس بات سے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ بلا علم کوئی بات زبان سے نہ نکالنا، اور وہی کہنا جو جانتے ہو، اور کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے ہو۔ متعدد روایات میں انصاف کو انصاف الناس من نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انصاف کے یہ معنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں گزر چکے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو، خود کو اس کی جگہ سمجھو، اور اس وقت اپنے کو جس چیز کا حقدار سمجھو دوسروں کو بھی اس کا حقدار قرار دو، اور دوسروں کے لیے تمہیں سزا اور تنبیہ کا انتخاب کرو اور اپنے لیے بھی اس کو منتخب کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ تم اپنے کو ہی حقدار سمجھتے رہو، اور جب کسی غلطی پر تمہاری پکڑ کی جائے تو کسی طرح عذر تراشی اور تعویل کر کے اپنی جان بچا لو۔ اس وضاحت سے یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو مولائے کائنات نے جو وصیت کی ہے وہ در حقیقت انصاف الناس من النفس کی تفسیر ہے۔ اسی طرح آپ نے جناب مالک اشتر کے نام اپنے مشہور فرمان میں یہ تحریر فرمایا، اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور رعایا میں جس سے تمہیں تعلق خاطر ہے سب کے سلسلے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے، اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا اس کے دشمن بندے نہیں خود پروردگار ہوگا، اور جس کا دشمن پروردگار ہو جائے گا اس کی ہر دلیل باطل ہو جائے گی، اور وہ پروردگار کا مد مقابل شمار کیا جائے گا جب تک اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے اور توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعض اقوال میں عدل و انصاف کے سماجی اور معاشرتی فوائد بھی بیان ہوئے ہیں۔ الانصاف یستدیم المحبت، انصاف کی بنا پر محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ الانصاف یالف القلوب، انصاف دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے۔ الانصاف یرفع الخلاف ویوجب الائتلاف، عدل و انصاف اختلافات کو ختم کر دیتا ہے اور قرابت و محبت کو جنم دیتا ہے۔ الانصاف راحت، انصاف سے سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ بالناصفات تدوم الوصلۃ، انصاف سے رابطے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ المنصف کثیر الاولیاء والاوداع، منصف کے دوست اور احباب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کے متعلق ایک اخلاقی یاد دہانی۔ آیات و روایات کی روشنی میں
مذکور مطالب سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنے کو تمام حقوق میں دوسروں کے برابر سمجھنے کو انصاف کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کے اچھے اثرات اور نتائج اس وقت برآمد ہو سکتے ہیں کہ جب تمام لوگ ایک ساتھ تمام قوانین اور حقوق کی پابندی کریں اور کوئی اس سے انحراف نہ کرے، ہر ایک خود کو دوسروں کے برابر سمجھے۔ تب بھی حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق معاشرے میں امن و سکون، میل محبت اور اخوت و برابری کا رواج عام ہوگا۔ البتہ انسان ہر لحاظ سے اپنے کو دوسروں کے برابر سمجھے یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہر شخص کے اندر جب نفس اپنی ذات کی محبت پائی جاتی ہے اور اس بنا پر وہ ہر چیز کو صرف اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ خواہش اتنی خطرناک ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان نہیں۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم باشد ما افترض اللہ علی خلقہ انصاف الناس من انفسہم۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کے اوپر جو سب سے مشکل عمل فرض کیا ہے وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ شیعوں نے خط لکھ کر آپ سے کچھ مسائل دریافت کیے، اور وہ خط عبدالعالی نامی شخص کے ذریعے آپ کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا، اور عبدالعالی سے یہ بھی کہا کہ حضرت علیہ السلام سے مومنین کے حقوق بھی زبانی طور پر دریافت کر لینا۔ عبدالعالی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ خط پیش کر دیا، اور اس کے بعد مومنین کے حقوق کے بارے میں آپ سے سوال بھی کیا۔ کیا آپ نے خط کے تمام سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے، مگر میرے زبانی سوال کا جواب نہیں دیا۔ چنانچہ جس روز میں مدینہ سے واپس ہو رہا تھا تو امام علیہ السلام سے رخصت ہونے کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 13واں سبق، خندہ پیشانی۔ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکرا کر ملنا بھی اسلامی اخلاقیات کا جز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین نے نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں خصوصی ہدایات دی ہیں بلکہ اس کے عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انکم لن تسؤوا الناس باموالکم والقوہم بطلاقۃ الوجہ وحسن البشر۔ تم اپنے مال سے لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں فراہم کر سکتے ہو، لہٰذا ان سے مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس چاہے جتنی دولت ہو، اس کے باوجود بھی تم ہر ایک کی تمام مشکلات حل نہیں کر سکتے ہو، اور جس سے وہ تم سے خوش ہو سکیں، لہٰذا ان لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ تاکہ وہ کم از کم تمہارے اخلاق سے خوش رہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک حدیث میں خندہ پیشانی کو مومنین کی صفت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، المومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ۔ مومن کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں رہتی ہے اور اس کا غم اس کے دل میں پوشیدہ رہتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد